اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب اول، فصل نمبر 1۔ اس کتاب میں صاحب طریقت کے بیان کا کیا فائدہ ہے اور سلوک کا بیان کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں، سوائے اس کے نہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ تو پرہیزگاروں کو اس کے ذریعے خوشخبری دے اور جھگڑالو لوگوں کو خوف دلائے۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حکمت کے کلمات گمراہ نہیں، نیز واضح ہو کہ حقیقت کی باتوں اور راہ طریقت کے سلوک کا بیان سے صادق مریدوں اور محقق طالبوں کے باطن میں طلب اور شوق پیدا ہوتے ہیں، اور صدیقوں کے دل میں محبت کی آگ شعلہ زن ہوتی ہے، خاص کر اس وقت جب یہ محقق کاملوں اور صادق عاشقوں کی نظر کے منشا سے ظاہر ہوں۔ ربائی اور نیز ان بے خبروں کو اس حدیث سے انتباہ حاصل ہوتا ہے جن کو یہ معلوم نہیں کہ اس سعادت کا قفل کس چابی سے کھل سکتا ہے۔ حدیث، بسا اوقات سننے سے ہی بغیر دیکھے عشق پیدا ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کو جنہوں نے پہلے یہ کہا، بے شک ہم نے مناد کو یہ کہتے سنا جو لوگوں کو ایمان کی طرف بلا رہا تھا، یہ مراد یا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یا قرآن شریف، بس اس منادی کو ہم نے قبول کیا اور ایمان لائے۔ اس حدیث کی دولت کا نہ سنی بلکہ ابتدا میں ان کے دلوں میں الستو بربکم کے خطاب کی دستکاری سے عشق کا بیج بویا گیا، لیکن اس بیج کی تربیت کی توفیق کس صاحب دولت کے سپرد کی، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، کیونکہ عشق کی جاودانی سلطنت بادشاہوں کو تو عطا نہیں ہو سکتی، جیسا کہ میں کہتا ہوں۔ ربائی، اگرچہ اس حدیث کے سودا سے کوئی سر بھی خالی نہیں، ربائی، لیکن ہر خواہش مند کا ہاتھ اس دولت پر نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ دین خواہش سے ہاتھ نہیں آتا۔ میں آج اس بارے میں کہتا ہوں۔ ربائی، سلوک کے بیان سے ایک اور غرض یہ ہے کہ جھوٹے، خواہش پرست اور چوپایوں کی صفت والوں پر جنہوں نے اپنی ساری ہمت چوپایوں اور حیوانوں کی خواہشات، لذات اور شہوات پر صرف کر دی ہے، اور چوپایوں کی طرح اسی وقت کی عیش کو ہی غنیمت سمجھا ہے، اور مردان خدا کے مشروبوں کے ذوق اور مقربوں کے مقامات کے شوق سے محروم رہ گئے ہیں، اور دینی کمالات اور اہل یقین کے درجات سے نماز اور روزہ کی صورت میں غافل ہو کر بے شمار آفات کی آسودگی پر قناعت کر لی ہے۔ دلیل ثابت ہو جائے تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم اس حدیث کی دولت سے محروم تھے، اور یہ کہیں کہ اگر ہم سنتے یا غور کرتے تو آج دوزخیوں کے ہمراہ دوزخ میں نہ ہوتے۔ جنید علیہ رحمہ سے لوگوں نے پوچھا کہ مرید کو کلمات مشائخ اور ان کی حکایات سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس سے مجاہدہ پر ثابت قدمی اور عہد طلب کی تجدید ہوتی ہے۔ پھر لوگوں نے پوچھا، کیا اس کی تائید کلام الہی سے ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جو چیز پیغمبروں کے احوال سے سناتا ہوں اس واسطے سناتا ہوں کہ اس سے تیرا دل اطمینان حاصل کر لے اور تیرا یقین بڑھ جائے، اور اس صورت میں جو کچھ نازل ہوا ہے وہ سب درست اور ٹھیک ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت اور ذکر ہے۔ نیز بزرگوں نے فرمایا ہے، یعنی مشائخ کی باتیں طالبوں کی مددگار ہیں، تاکہ جس عاجز کا کوئی کامل شیخ نہ ہو اور شیطان چاہتا ہو کہ طلب ریاضات اور مجاہدات کے اثناء میں کسی شبہ یا بدعت میں ڈال کر اس کی راہزنی کر لے، تو اسے مناسب ہے کہ کلمات مشائخ سے مدد لے اور اپنی دریافت کی نقدی کو ان کے شافی بیان کی کسوٹی پر پرکھے، تاکہ شیطانی وسوسوں اور نفسانی خطرات سے بچ جائے اور سیدھی راہ اور دین کی راہ پر قائم ہو جائے، کیونکہ اس راہ میں انسانوں کے شیطان اور جن بہت ہیں جو بے رہنما اور بغیر بدرگاہ کے چلنے والوں کو جلدی ہی ہلاکت کی وادی میں لا ڈالتے ہیں۔ اس کی بہت سی قسمیں ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جن سے
تو جدا ہو کر چلا آتا ہے تو وہ تجھے پیچھے سے آواز دیتی ہے۔ شیخ ابو سعید ابو الخیر فرماتے ہیں کہ مرید کو ہر روز حسب فرصت اس حدیث کو سننا یا کہنا چاہیے۔ اور بزرگوں نے کہا ہے جو شخص جس چیز سے زیادہ محبت رکھتا ہے اکثر اسی کا ہی ذکر کرتا ہے۔ انہی مقدمات کے بموجب راہ طریقت کے بعض سالکوں اور عالم حقیقت کے بعض راہگیروں نے جو اس دولت سے صاحب نصاب تھے اور اس راہ میں راہ راست پر تھے، ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے کہ بموجب اور ہر ایک ذی حق کو اس کا حق دے کے مطابق اپنے اوپر واجب سمجھ کر حق کے مستحق کر دیا، اور معرفت کے آب حیات کے چشمہ سے باویہ طلب کے پیاسوں کو شربت پلایا تاکہ ان کا درد طالبوں کی پیاس اور شوق کو اور زیادہ کر لے۔ فصل دوم، اس کتاب کے بنانے اور خصوصاً فارسی زبان میں بنانے کا کیا سبب تھا؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہے ہم ہر ایک رسول کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجتے ہیں تاکہ اوامر و نواہی کو وہ بیان کرے تو وہ سمجھ جائیں، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ترجمہ، لوگوں سے ان کی عقلوں کے موافق بات کرو۔ واضح رہے کہ اگرچہ طریقت میں بہت بڑی ضخیم اور مختصر ہر دو قسم کی کتابیں ہیں اور ان میں بہت سے وانی اور حقائق مدرج ہیں، لیکن وہ زیادہ تر عربی میں ہیں اور فارسی دانوں کو ان سے حسب منشا فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ ربائی، بہت سے سچے طالب اور صادق مرید مجھ ضعیف باقلت بذات اور عدیم استطاعت سے اس کے خواہشگار تھے کہ ان کے لیے فارسی زبان میں کوئی مجموعہ تیار کروں، اگرچہ اس سے بیشتر ہر گروہ کی استطاعت اور التماس کے مطابق لکھے گئے تھے، لیکن یہ کچھ اس قسم کا مجموعہ چاہتے تھے جو حجم میں تو تھوڑا ہو لیکن معنوں میں زیادہ ہو، اور یہ کہ پیدائش کی ابتدا اور انتہا، سلوک کی ابتدا، سیر کی انتہا، مقصد، مقصود، عاشق اور معشوق کی خبر دے، جامع جہاں نما بھی ہو اور آئینہ جمال نما بھی، ناقص مبتدی کو بھی فائدہ دے اور کامل منتہا بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ لیکن جب تک میں عراق و خراسان میں رہا، خواہ سفر میں خواہ مقیم ہونے کی حالت میں، مجھے بے سبب قسم قسم کی مصیبتوں اور رکاوٹوں کی فراغت اور فرصت نہ ملی کہ میں اس کام کو سر انجام دے سکوں، کیونکہ ہر روز نئی قسم کا فساد برپا ہوتا تھا جو دل کے تفرقے اور ضمیر کی پریشانی کا باعث ہوتا، گویا کہ خود فتنہ اس ملک میں آباد تھا۔ خواجہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، مشرق کی طرف پیغمبر خدا نے اشارہ کر کے فرمایا کہ فتنہ یہاں سے برپا ہوا ہے۔ ہم نے قضائے آسمانی اور تقدیر ربانی کو تسلیم نہ کیا اور نہ ان فسادوں پر راضی تھے اور نہ صبر اور تسلیم سے پیش آتے تھے۔ دین اسلام کی نعمت کے شکر کو چھوڑ رکھا تھا۔ بعض شرارتیں بعض شرارتوں سے آسان ہوتی ہیں، نہیں بڑھتے تھے، اور مسلمانی نعمت کا شکر بجا نہیں لاتے تھے، یہاں تک کہ آخرکار اچانک اگر تم ناشکر گزاری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بہت ہوتا ہے کہ سختی کے صدمات اس ولایت اور اہل ولایت کو پہنچے، اور فسق و فجور اور ظلم و تعدی کی شامت سے اس طریقہ کے مطابق جب ہم کسی گانوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان سے قطع تعلق کرتے ہیں، جس کے سبب وہ طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جب ان پر بات صادق آتی ہے تو ہم اسے بالکل ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ وہ ولایت اور اہل ولایت تمام برباد ہو گئے۔ ربائی، 717 ہجری میں تتار کے کافری لشکر نے خدا اسے برباد اور رسوا کرے اس ولایت پر غلبہ پایا، اور ان نعمتوں نے فتنہ، فساد، لوٹ مار، پکڑ دکڑ ایسی شروع کی اور کئی ایک شہروں کو جلا دیا کہ کسی زمانے میں کفر اور اسلام کی ولایت میں ایسا نہیں ہوا اور نہ ہی کسی طرح کی کتاب میں لکھا دیکھا ہے۔ ہاں، جو کچھ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانے کے فتنوں کی بابت خبر دی ہے کہ وہی ان کافر ملعونوں نے کیا۔ ترجمہ حدیث، قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ تم ترکوں کے ساتھ قتل و خون ریزی نہ کرو گے۔ ترک ایک ایسی قوم ہے جس کی آنکھیں چھوٹی، ناک چپٹی اور چہرے سرخ ہوں گے، اور فراخ چہرہ اس طرح ہوں گے جیسے ڈال پر سے چمڑا اتار لیا گیا ہو۔ اور نیز فرمایا، جب آن جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حرج کے کیا مانی،
تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی قتل بہت ہوگا۔ در حقیقت یہ وہی واقعہ ہے جسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور نبوت سے 600 سال پہلے فرمایا۔ اس زمانے کی قتل اور خون ریزی کا اس سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ صرف ایک شہر رے میں جو مجھ غریب کی جنم بھوم تھا 70,000 آدمی قتل ہوئے اور بہت قید کر لیے گئے۔ ان ملعونوں کا فتنہ و فساد تمام اہل اسلام پر اس سے کہیں بڑھ کر ہے جو عبارت میں نہیں سما سکتا، اور اس واقعہ کی شرح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ یہ خود زیادہ مشہور ہے۔ اگر عیاذاً باللہ اسلامی حمیت و غیرت بادشاہوں اور شہنشاہوں کے دلوں میں جوش زن نہ ہوئی جن کے ذمے مسلمانی اور مسلمانوں کی رعایت ہے کہ امیر اپنی رعیت کا چرواہا ہوتا ہے اور وہ ان کی نسبت سوال کیا جائے گا، یا اگر دین کی رجولیت اور حمیت نے ان کی جان کا دامن نہ پکڑا تاکہ متفق ہو کر جمع ہوں اور با ہتھیار اور بے ہتھیار دونوں حالتوں میں نکل کھڑے ہوا کرو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال سے کوشش کرو کہ تابع داری پر کمر بستہ ہوں اور اپنی جان و مال اس فساد کے مٹانے پر خرچ کریں، تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ مسلمانی یا کبھار کی جڑ سے اکھڑ جائے گی۔ جس طرح اور اسلامی شہر برباد ہوئے ہیں، یہ جو باقی رہ گیا ہے یہ بھی برباد ہو جائے گا اور جہان میں کفر پھیل جائے گا۔ ربائی اب اس بات کا ڈر ہے کہ جو نام اور رسم مسلمانی کی رہ گئی ہے وہ بھی ان بے معنی مدعیوں کی شامت سے ایسی مٹا جائے کہ نام تک باقی نہ رہ جائے اور کی غربت کے پردوں کی طرف منہ کرے۔ ترجمہ: اے پروردگار، ہمیں غفلت کی نیند سے جگا، ہمارے برے اعمال کی بابت ہمیں مواخذہ نہ کر اور ہم پر ایسے شخص کو حاکم نہ بنا جو ہم پر رحم نہ کرے، اور ایسی چیز ہم پر نہ رکھ جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ ہمیں معاف کر دے اور بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہمارا مالک ہے۔ کافروں پر ہمیں فتح نصیب کر یا کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ مختصر یہ کہ ان ملعونوں اور رسوائیوں کا غلبہ اور قہر شروع ہوا تو میں تقریباً سال بھر عراق میں صبر کیے بیٹھا رہا کہ شاید اس فتنہ فساد کی سیاہ رات کے بعد امن و امان کی صبح نمودار ہو اور سعادت کا خورشید طلوع کرے۔ میں ہر قسم کی تکلیفات اور مصیبات پر برداشت کرتا رہا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ بال بچوں اور عورتوں کا خیال چھوڑ دینا چاہیے اور دوستوں اور عزیزوں سے جدا ہو جانا چاہیے اور وطن کو چھوڑ جانا چاہیے، لیکن ان کے چھوڑنے کو نہ ہی جی چاہتا تھا اور نہ اپنے عیال و اطفال کو باہر لے جا سکتا تھا۔ آخر جب محنت اور سختی حد درجے کو پہنچ گئی اور جان تنگ آ گئی تو ضرورتیں دلی خیالات کو ظاہر کرتی ہیں پڑھا اور اس فرمان کی پیروی کی کہ مسلمانوں تم اپنی خبر رکھو، جب تم راہ راست پر ہو تو کوئی بھی تمہیں گمراہ کر لے تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ تمام متعلقین کو چھوڑ چھاڑ جس نے اپنی جان بچائی اس نے سینکڑوں پائے کو غنیمت جانا، اور جس کے برداشت کرنے کی طاقت نہ ہو اس سے بھاگ جانا مرسلوں کا طریقہ ہے کہ طریقے کو اختیار کیا اور عزیزوں کو مصیبت کے سپرد کر کے۔ ربائی شہر ہمدان سے جہاں میں رہا کرتا تھا چند خدا کے پیاروں اور درویشوں کو لے کر رات کے وقت باہر نکلا، لیکن ہم مارز خطر میں تھے۔ اربیل کی راہ لی۔ بعد میں خبر ملی کہ میرے چلے آنے کے بعد کافروں نے خدا انہیں غارت اور رسوا کرے شہر ہمدان کا محاصرہ کر لیا ہے، اور یہ کہ اہل شہر نے حد الوسع کوشش کی اور بہت سے لوگ شہید ہوئے اور بچوں اور عورتوں کی انہوں نے بے حرمتی کی اور خراب و تباہ کیا، اور میرے متعلقین اور عزا و اقربا کو جو شہر رے میں رہتے تھے پہلے ہی شہید کر چکے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب وطن مالوف سے امید بالکل منقطع ہو گئی تو دینوں دنیا کی بہتری اسی میں دیکھی کہ اب کسی ایسے شہر میں مسکن بنانا چاہیے جہاں اہل سنت و جماعت رہتے ہوں، جو بدعت، حرص اور تعصب سے پاک ہو، جہاں امن و انصاف ہو، جہاں ذریعہ معاش آسانی سے دستیاب ہو سکے، اور اس میں بادشاہ دیندار، دین پرور، عالم، عادل اور منصف ہو تاکہ اہل دین کی قدردانی کرے اور اہل فضل کی حق شناسی کرے۔ جب میں نے اس بات کی جستجو کی تو تمام صاحب نظر اور تجار پیشہ نے جنہیں مختلف ملکوں اور شہروں کی واقفیت ہوتی ہے متفق الرائے ہو کر یہ کہا کہ آج کل ان صفات سے موصوف اور ان خصوصیات سے مخصوص روم کی ولایت ہے، کیونکہ ان کا مذہب بھی اہل سنت و جماعت سے آراستہ ہے، اور وہاں پر عدل، انصاف اور امن چین اور ارزانی بھی ہے۔
اور خدا کا شکر ہے کہ وہاں کا بادشاہ بھی آل سلجوق کا بقیہ اور اس مبارک خاندان کی یادگار ہے، کیونکہ اہل اسلام کو جو آرام اور آسائش اور امن اور فراغت حاصل ہوئی ہے وہ سب اسی خاندان کے زیر سایہ ہوئی ہے، اور جو خیرات اور نیک کام ان دیندار اور دین پرور بادشاہوں کے مبارک عہد میں خدا ان کی براہین کو روشن کرے ہوئے ہیں، اور جو مذہبی لڑائیاں، فتوحات، کافروں کے قلعوں کی تسخیر، مدرسوں، خانقاہوں، پلوں، رباطوں، شفا خانوں اور دوسرے خیراتی مقامات کا بنانا، علماء کی تربیت اور عزت، زاہدوں اور عابدوں کو مبارک سمجھنا، رعایا پر شفقت اور رحم کھانا، اور اللہ تعالیٰ سے قسم قسم کے تقربات کا حاصل ہونا ان کے عہد میں ہوا ہے، کسی عہد میں نہیں ہوا۔ اس کے بیان کرنے کی چندہ حاجت نہیں، کیونکہ یہ خود ازہر من الشمس ہے، اور ترکستان، فرخانہ، ماوراء النہر، خوارزم، خراسان، غور، غرجستان، غزنی، ہندوستان، کابل، زابل، سیستان، کرمان، یازیس، خوزستان، اراکین، دیار بکر، شام، مصر و روم کے ساحل اور اربن وغیرہ ولایتوں میں ان کی اور ان کے غلاموں کی خوبیوں کے آثار ظاہر ہیں، اور اہل اسلام کی زبان اس مبارک خاندان کی ثنا اور تعریف سے ماہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نرمی، شفقت، مرحمت اور عاطفت کو درجات کا وسیلہ اور قربات کا سبب بنائے، اور ان کی دین پروری اور عدل گستری کی برکتیں قیامت تک اس مبارک خاندان میں باقی رکھے۔ جب مجھے یہ بات تحقیقاً معلوم ہو گئی تو میں نے جان لیا کہ اس مبارک ولایت کے سوا اور کہیں فراغ دلی، دل جمی، علم کے پھیلانے اور لوگوں کو راہ خدا کی طرف بلانے کے اسباب اور اصحاب خلوت کی رعایت اور درویشوں اور عزیزوں کی خدمت میسر نہیں ہو سکے گی۔ خصوصاً اس مبارک خاندان کی پناہ میں مجھے ہونا چاہیے کہ جس کی دعا گوئی آباء و اجداد سے مجھے بطور وراثت ملی، اور جس کی نعمتوں کے حقوق میرے اور نیز تمام اہل اسلام کے ذمے ہیں۔ اس لیے میں نے دل میں ٹھان لی کہ جلدی ہی اس خطہ مبارک کی طرف روانہ ہونا چاہیے اور ان ممالک کے حریم میں مقام بنانا چاہیے۔ خدا کرے کہ ہر روز ترقی کرے اور کافروں کے مکر و شر سے محفوظ اور بچا رہے، اور اس زبردست سلطنت کی دعا گوئی میں خدا اسے ثابت رکھے مشغول ہونا چاہیے۔ جب خوش قسمتی نے میری مدد کی اور توفیق میری رفیق تھی تو میں ماں عزیزوں کی ایک جماعت کے گرتا پڑتا اس مبارک ولایت کی حدود میں پہنچا۔ اتفاق حسنہ سے شہر ملتیا میں شیخ الشیوخ، علامہ عالم، قطب الوقت، بقیت الوقت السلف، شہاب الملت والدین، شیخ الاسلام والمسلمین، اللہ تعالیٰ انہیں عمر دراز عنایت فرما کر ہمیں فائدہ پہنچائے اور ان کی انفاس و لقاء کی برکت کو ہم سے دور نہ کرے، کہ تشریف آوری کی صورت میں لاکھوں سعادتوں اور دولتوں نے میرا استقبال کیا اور اسے بڑی سعادت اور عجیب دولت سمجھا اور عمدہ وال خیال کیا، اور جب میں ان کی خدمت کے شرف سے مشرف ہوا تو اس بزرگوار کو ان عنایتوں، بخششوں اور توفیقات میں رتب اللسان پایا جو بادشاہ اسلام سلطان السلاطین خلد اللہ سلطانہ نے اس کی شان اور قدر و منزلت کے موافق عطا کی تھی، اور نیز وہ شیخ اس پاکیزہ ارک اور روح مصور کی فضیلتوں اور خصلتوں سے دل خوش کر رہا تھا کہ اس اثناء میں گفتگو کے اندر اس نے اس بات کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ چونکہ تو اپنے وطن مالوف کو بے اختیار چھوڑ آیا ہے اور دل جمی کو برباد کیا ہے، شاید تم اس سے متنفر ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اس مبارک ولایت میں آ جا اور ان ممالک کی چار دیواری میں قیام کر، اور جب شام کا وقت ہو تو ذات الہی میں مشغول ہو پر عمل کر۔ اگرچہ دنیا دیر پا نہیں اور بے وفا عمر دیر تک قائم نہیں رہتی، لیکن پھر بھی باقی عمر تو بادشاہ جواں وقت اور پیر صفت اور سلطان و دینوں پر نیک سیرت کی دولت کی پناہ میں تخت پر، اور جب تو پالے تو اسے لازم جان پڑ۔ اگرچہ اس گروہ یعنی مشائخ کا طریق یہ ہے کہ وہ گوشہ نشینی، قطع تعلق، خوف اور خلوت اختیار کرتے ہیں، اور بادشاہوں اور سلاطین کی صحبت اور میل جول سے کنارہ کشی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ایسے توفیق دیے گئے بادشاہ سے جو علم سے بھی پورے طور پر بہراور ہے اور ریاضتوں اور مجاہدوں میں بھی کامل نصاب رکھتا ہے، اور اہل علم اور اہل دل کا محب اور مربی ہے، بالکل قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے اور اپنے تئیں اور خلقت کو حضرت کے فائدوں اور نفعوں سے محروم نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی قسم کی اور کچھ باتیں کی، اور اس ارادے سے اس نے استخارہ کیا اور اس بارے میں حضرت کی نبوت کی چند باتیں لکھیں
اور فرمایا کہ بارگاہ الہی میں مشورہ اور استخارہ کے بعد یہ معلوم ہوا ہے، میں نے اس بزرگوار کے اشارے کو اشارہ حق جانا اور اس کے کہنے سے تجاوز نہ کیا، اور جس وقت کے وہ بزرگ خورشید کی طرح نکلا اور ہوا کی طرح حرکت کرنے لگا، میں آنکھوں میں آنسو بھر کر اور پھر آتش دل کو لے کر اسے بادل کی طرح جو سمندر کے کنارے سے گراں ہو کر لوٹتا ہے، آسمان کی بلندی والی درگاہ کی طرف متوجہ ہوا۔ کچھ تو اس سمندر کے فوائد کی گراں باری اور کچھ ہجر کی مصیبت کی گراں باری لیے ہوئے تھا، لیکن سعادت کا فرشتہ غیبی لاکھوں دوستوں کی خوشخبری دیتا تھا، اور اقبال سلطنت جابر کی بارگاہ کی تلاش میں ہر جگہ قدم رکھتا تھا اور مجھ ناتواں کو آواز دیتا تھا کہ بادشاہوں کے لائق کوئی تحفہ لے جانا چاہیے، لیکن تو مفلس اور بے سر و سامان ہے اور وہ درگاہ عالی شان ہے۔ میں نے کہا، اگرچہ داناؤں نے کہا ہے بے شک وہ درگاہ عالی شان ہے، لیکن سلیمانی بارگاہ سے بڑھ کر نہیں، اور میں اگرچہ ناتواں اور کمزور اور بے سر و سامان ہوں، لیکن چیونٹی سے کسی حالت میں کم نہیں۔ اس سلیمان جیسی بارگاہ والے کے لیے چیونٹی جیسا تحفہ لے جاؤں گا، اور یہ 2 شعر اپنی عاجزی اور عذر کے طور پر پیش کروں گا۔ ربائی۔ مجھ عاجز نے اس تحفہ کی طلب میں بہت کچھ سوچ بچار کی اور اندیشے کے سمندر میں غوطے لگائے اور دنیاوی دستگاہ اور اخروی پائیگاہ کے گرد پھرا، لیکن کچھ نہ بن پڑی کہ جس کے وسیلے اس درگاہ میں جاؤں۔ جب میں سب طرف سے عاجز رہ گیا تو اللہ تعالیٰ کے سوا باقی سب وہ میرے لیے دشمن ہے پڑھا، اور بڑی عاجزی، حیرانی، عجز و انکسار سے کریم علی الاطلاق اور معبود بے استحقاق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا رخ کیا، اور نیاز کی زنبیل ہمت کے ہاتھ میں لیے ہوئے روزانہ عادت کے موافق گداگری کے لیے گیا، تو فوراً بخشش کرنے والی بارگاہ نے اپنی بخشش تو مجھے بلاؤ میں جواب دوں گا کہ موافق فضل کے خزانوں کے دروازے کھول دیے اور ہر قسم کی نعمتیں مجھ ضعیف کو دکھلائیں، اور فرمایا کہ ان خزانوں اور دفینوں میں سے جو کچھ چاہتے ہو لے لو، آئندہ کو دل میں غم نہ لانا۔ میں نے عرض کی، اے بار خدایا، اگر میں دنیاوی نعمتیں لوں تو وہ اس بارگاہ میں پہلے ہی سے بے شمار ہیں اور اس صاحب دولت کی نظر میں بے اعتبار ہیں، اور اگر دینی معاملات سے کچھ لے جاؤں تو وہ وہاں بھی ڈھیر کے ڈھیر موجود ہیں، اور اس کی ہمت کی کشتی عطاعت کے بوجھ سے بھرپور ہے۔ اگر میں کسی قسم کا علم لے جاؤں تو اس بارگاہ میں علم اور عالم موجود ہیں، اور قسم قسم کے علوم وہاں بکثرت ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی مجھ ضعیف کی بلند ہمتی کو پہچانتی تھی، اس لیے اس نے ہزاروں لطف و کرم سے میری نوازش فرمائی، اور فرمایا، اے ہمارے محمود کی بارگاہ کے اعجاز، اور اے ہمارے معبودیت کے آستانہ کے مخلص عابد، اور اے ہمارے جمال کے نور کے جلے ہوئے عاشق، اور ہمارے جلال کی شمع کے جلے ہوئے پروانے، ترجمہ، بعض علم چھپے خزانوں کی طرح ہے جنہیں عارف باللہ علماء کے سوا اور کوئی نہیں پہچان سکتا، اور جب وہ عالم ان علوم کا ذکر کرتے ہیں تو سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ سے انکار ہے، انکار نہیں کرتے۔ ہمارے خزانہ میں ان بنت موتی ہیں، اور ابھی تک کسی جوہری نے انہیں چھوا تک نہیں، اور غیب کے پردوں کے پیچھے ایسی کنواریاں چھپی ہیں کہ جن کی عصمت کے دامن تک کسی داماد کا ہاتھ نہیں پہنچا۔ اس سے پیشتر نہ کسی انسان نے چھوا نہ جن نے۔ ان قیمتی موتیوں کی چند لڑیاں یا ان حور العین کنواریوں میں سے چند ایک کو بطور تحفہ ہماری بارگاہ کے برگزیدہ بندے اور ہمارے ارج عروج دیے ہوئے بادشاہ، ہماری غالب بارگاہ کے اس یوسف کے سے مرتبہ والے، بلا لطف ایوب کے سے صابر، ہمارے امیر، ہمارے اسم ذاتی کے سائے، ہماری صفات کے معنی کے مظہر، ہمارے اولیاؤں کے مددگار، ہمارے دشمنوں پر غالب، الہ الدنیا والدین، غیاث الاسلام والمسلمین، آل سلجوق کے افتخار، اور بقیہ ابو الفتح کے بعد بن کیکسرو بن قزل ارسلان، خدا اس کی سلطنت کو زیادہ کرے اور تینوں دنیا میں اس کی شان کو زیادہ کرے، اس کے لشکروں اور مددگاروں کو غالب کرے اور اس کی حجت و برہان کو قوی کرے۔ لے جا، کیونکہ اس کی عقیدت کے بازار میں اس قسم کے اسباب کا رواج نہیں ہوا، اور سیرت و مسیرت کا کوئی موتی اس تحفہ کی برابری نہیں کر سکتا۔ فتح و فتوح کی اس حالت کی کرامت سے یہ بات ماہ رمضان 718 ہجری کو وقوع میں آئی، شہر کیسریہ میں، جبکہ رحمت کے خزانوں سے دروازے کھلے ہوئے تھے اور بخشش کا عام دسترخوان
बिछा हुआ था और क्या कोई सवाली या दुआ करने वाला है का आवाजा दे रखा था। मैंने इस सादत को गनीमत जाना और कलम की बाग गैब के तसर्रुफ के हाथ सौंपी, ताकि जो कीमती मोती गैब के खजाना से दिल की कमीन गाह में पहुंचे, कलम की जुबान उसे इबारत में लाए और वर्क के तख्ते पर लिखे और उसे फिर बतौर तोहफा इस बारगाह में ले जाऊं और ये कहूं, ऐ जबरदस्त, मुझे और मेरे अहलो अय्याल को तकलीफ पहुंचती है, मेरी मदद कर और मैं कटियल सरमाया लेकर आया हूं। बस मुझ ज़ईफ ने उसी मौसम शरीफ में गोशा नशीनी इख्तियार की। इस हालत की असना में मुझे अपने अजीज तालिबों की याद आ गई जो उन्होंने इस किस्म के मजमुआ के लिए इल्तिमास की थी। बस अल्लाह ताला की बारगाह में इस्तिखारा करने और मदद तलब करने के बाद इस गैबी दुल्हन को बादशाह दीन परवर सुल्तान अदल गस्तर, आसमान के चदरदाने, आले सल्जूक की यादगार और बायसे इफ्तिखार खुदा उसके जलाल को ज्यादा करे और मशरिक व मगरिब में उसके साए को फैलाए के मुबारक लक़ब से जीनत दी और आरास्ता किया। अल्लाह ताला की बेनिहायत बख्शिश और बेइल्लत करम की इनायत से उम्मीद करता हूँ कि मुझ ज़ईफ के बयान और गुनाह को भूल चूक और खता और लग़ज़िश से महफूज और मसूम रखेगा और गैबी दफीनों के खजानों के दरवाजे मेरे दिलो जुबान पर खोल देगा और सैयद अव्वलीन और आखरीन की मुताबियत के कानून के मुवाफिक मेरे इस मकसूद को सरअंजाम देगा और हमें और पढ़ने वालों को दोनों जहान में नाफे और शाफे बनाएगा और मकबूल दिल और मंजूर नजर बनाएगा अगर खुदा ने चाहा, और वो हमारे लिए काफी है और उसी पर हम भरोसा करते हैं। ऐ परवरदिगार, हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को गफलत आलूद ना बना और अपने पास से हमें रहमत अता कर। तू बेशक बहुत बख्शने वाला है। फसल 3। ये किताब किस तरीक पर लिखी गई है? अल्लाह ताला जल्ला शानहू फरमाता है, वो जात है जो खलकत को पैदा करता है और फिर उसे लौटाता है। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान जिस तरह जिंदगी बसर करते हैं उसी तरह मरते हैं, यानी उसी हालत में उनका हशर होता है। इस आयत और इस हदीस से 3 हालतें साबित होती हैं। अव्वल, फितरत का शुरू जिसे मुब्दा कहते हैं। दोम, जिंदगी का अरसा जिसे मुआश कहते हैं। सोम, रूह का कालिब से जुदा होना। इस्तिरार से या सिफात कालिब से इख्तियार के साथ इसको मुआद कहते हैं। बस ये किताब 3 उसूलों पर मबनी है, यानी मुब्दा, मुआश और मुआद, और हर एक उसूल अलग अलग एक एक बाब में बयान किया जाएगा जिसमें चंद एक फसलें होंगी ताकि हर एक मुकाम पर उस मुख्तसर के मुवाफिक इंसानी अहवाल का कुछ जिक्र हो। चुनाचे मबदा के बाब में हदायत फितरत से अरवा, अशबाह, मल्क और मलकूत की शरह की जाएगी और मुआश के बाब में इंसानी तरबियत और उसका सैर सलूक, बशरियत के अतवार, रूहानियत के अनवार, इखलाक की तब्दीली, सिफात का तगय्युर और मुख्तलिफ अहवाल जो असनाए रविश में पेश आते हैं और असबाब तरबियत की जरूरत का जिक्र होगा। और मुआद के बाब में औलिया और अंबिया के सलूक के कानून का मुवाफिक नेक वक्तों और बद वक्तों के नफूस की वापसी और बाज गश्त और हर एक किस्म के मुरज्जा मुआद का बयान होगा। और एक बाब मुख्तलिफ ताइफों के सलूक के बयान में उनके साथ मिलाया जाएगा ताकि हर एक ताइफा इस किताब के फवाइद से महजूज और बहरामंद हो सके। और एक बाब किताब के दिबाचे में मज़कूर हो चुका है। सारी किताब में 5 बाब और 40 फसलें हैं, जैसा कि फहरिस्त मंदरजा सफ़ा 4, 5, 6 से जाहिर है। और 5 बाबों में उसे बतौर तबर्रुक और यमन तकसीम किया गया है, इस वास्ते कि इस्लाम की बिना 5 रुकनों पर है। अव्वल शहादत, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। दोम, नमाज। सोम, ज़कात। चहारुम, माह रमजान के रोजे। पंजुम, बशर्ते इस्तिताअत हज करना। और 40 फसलों पर मुनक़सिम होने की ये वजह है कि इंसान की तरबियत में 40 के अदद को खास दखल है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रातों का वादा किया। और पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, जो शख्स 40 रोज सुबह को अल्लाह ताला से इखलास से पेश आए तो हिकमत के चश्मे उसके दिल से उसकी जुबान पर जारी हो जाते हैं। हर एक फसल के शुरू में कुरान मजीद की एक आयत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस इस फसल की मुनासिब बयान की जाएगी ताकि किताब और सुन्नत का वसीला हो जाए। और चूंकि इसमें इब्तिदा से लेकर इंतहा तक इंसानी कमाल और नुकसान की शरह और एक हालत से दूसरी हालत में
और एक मुकाम से दूसरे मुकाम में इसकी परवरिश और रविश का हाल लिखा जाएगा। इसलिए ये किताब राह हकीकत और तरीकत के मुद्दइयों और सलूक और मारिफत वालों के लिए बमंज़िला कसौटी के होगी, ताकि अपने वक्त की नकदी को इस पर परख सकें। अगर इन मुकामात से किसी एक मुकाम की इलामात और निशानात अपने आप में मालूम करें तो उम्मीदवार बने और पनाह जोई करें, क्योंकि वो हक की राह पर हैं और सीधी राह चल रहे हैं। और अगर इन बातों में से अपने आप में कुछ न पाए तो शैतानी गुरूर और निफसानी फुसलावे में ना आ जाए और मगरूराना ख्याल दिमाग से निकाल दें और राह तलब में सच्ची राह पर कदम रखें और बुसीदा खरकों पर मगरूर ना हो। रुबाई और किताब का नाम किताब के हवाल के मुताबिक मरसादुल इबाद मनल मुबदा इलल मुआद रखा गया है और उसे सुल्तान केकवाद के नाम डेडिकेट किया है। खुदा उसे अपने खास बंदों से बनाए, नेकी की राह का सिलसिला बनाए और समूद और आद की तरह उसके दुश्मनों को हलाक करे। जब सच्चा मुरीद और आशिक तालिब अज़रुए सिद्क़ को तहम्मुल ना अज़रुए हिर्स व ख्वाहिश उसे मुताला करेगा तो उस पर वाज़ेह हो जाएगा कि वो कौन है, कहां से आया है, कहां जाएगा, किस तरह जाएगा और उसका मकसद और मकसूद क्या है। रुबाई और उसे यह भी मालूम हो जाएगा कि नूरानी और आला पाक रूह की तारीख सफली और खाकी कालिब की सूरत में लाने में क्या हिकमत है और फिर रूह को कालिब से जुदा करने और सूरत को बिगाड़ने का क्या मतलब है और फिर हश्र में कालिब को नशर करना और उसे रूह का लिबास बनाना किस वास्ते है। इस किताब के पढ़ने से ये ढोर डांगरों की तरह है, बल्कि उनसे भी ज्यादा गुमराह के जुमरा से निकलकर इंसानी मर्तबा को पहुंचेगा और वो सिर्फ दुनिया की जिंदगी की ज़ाहिरा बातों को जानते हैं और आखिरत से बिल्कुल गाफिल हैं कि गफलत के हिजाब से खुलासी पाएगा और ज़ौक और शौक से राह सलूक में कदम रखेगा, यहाँ तक कि जो आंखों देखेगा उसे तय करेगा। नजर का समरा ईमान है और कदम का समरा इरफान। बेचारे फलसफी ताहरिया और तबाही को जो इन दोनों मुकामात से महरूम, सरगश्ता और गुमगश्ता है, किसी एक फाजिल के पास जो इनके नजदीक फजीलत, हिकमत और दनाई में मारूफ और मशहूर है और वो उमर खय्याम है। जाकर इन शेरों की जिन्स को कहना चाहिए और अंधेपन का इजहार करना चाहिए। नज्म। इनकी ज़ाहिरी आंखें अंधी नहीं बल्कि सीनों के अंदर दिल अंधे हैं कि नाबिनाई के सरगश्ता को यह खबर ही नहीं कि अल्लाह ताला के ऐसे बंदे भी हैं जिन्होंने सैयद अव्वलीन व आखिरीन की मुताबिक में तमाम कायनात का उबूर हासिल किया है और काबा कौसैन से गुजरकर औ अदना के सिर में अपनी तमाम हस्ती को गुम कर दिया है और बसीरत की आंखों में मा ज़ागुल बसरो व मा तग़ा, ना आंख चूकी और ना नाफरमानी का सुरमा लगाकर लक़द रअा मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, बेशक उसने अपने परवरदिगार की बड़ी निशानियां देखी का मुतालिया करके यहदिल्लाहु बिनूरिही मन यशा, अल्लाह ताला अपने नूर की हिदायत जिसे चाहता है करता है कि अनवार में से एक नूर से फायदा उठाकर इस नूर से मुझी से देखता है कि मुकाम में आलिमे उमरा का जो कि अरवाह का मबदा है मुशाहिदा किया है और फिर ये भी देखा है कि किस तरह हर चीज अदम के पर्दा से वजूद के सहरा में जाहिर होती है और होगी। फिर जहान की दीद और हर एक के वजूद का सिर मालूम किया और मौजूदात की हर किस्म की इंतहा को पहचाना और हर एक ग्रोह के मरजावात का मुआयना किया और अबद की खिड़की से अजल को देखा और प्रकार की तरह अजल और अबद के दायरा के गिर्द फिरे और कई मर्तबा वजूद से अदम को गए और अदम से वजूद में आए, कभी मौजूद से मादूम हुए और कभी मादूम से मौजूद हुए और कभी ना मौजूद ही रहे और ना मादूम ही रहे। इन बेनवाओं के पर्दे नीचे बहुत इसरार है। इन बातों को वो अकल जो हिर्सो हवा से आलूदा है नहीं समझ सकती। ज्यादातर खलकत इसे वहम ख्याल जानती है। हर एक में बड़ा भारी सरबस्ता भेद है जिसे अहले गैब के सिवा कोई नहीं देख सकता, क्योंकि गूंगे के इशारे गूंगे की मां ही जानती है। शेख रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अब वो अंधे गुमराह कहाँ है। अगर उनमें बिनाई की तलब की और कुछ भी बाकी होती तो ताइदे इलाही से थोड़े ही अरसे में तरीकत की मदद से उनकी हकीकत बीना के सामने से खुद बीनी का पर्दा उठ जाता और बशर्ते तस्लीम वो बहरे, गूंगे और अंधे हैं, इसलिए वो नहीं समझते कि कुफर के अंधेपन से खुलासी पा जाते और बादिजा अगर पर्दा भी उठ जाता तो भी यकीन ज्यादा ना होता कि सारी लाफें मारते। क्योंकि मेरा मुद्दा ये था
کہ اس کتاب کے فائدے کے دسترخوان پر خاص و عوام سبھی بیٹھیں اور مختلف طبقوں کی طرح طرح کی خلقت مقربوں کے مقامات سے محروم نہ رہ جائے اور اولیاء اللہ کے مشارب سے بے چاشنی نہ رہ جائے، اور تاکہ صنعت و حرفت اور اپنے لباس اور زینت کو نہ چھوڑ بیٹھیں اور خلقت کی ضروری حاجات میں خلل نہ آئے۔ 5ویں باب میں ہر ایک گروہ کے سلوک کا بیان کیا جائے گا، کیونکہ کوئی ایسا گروہ نہیں جس کی صنعت و حرفت سے اللہ تعالیٰ کی طرف راہ نہیں، یا بہشت و دوزخ کی طرف راہ نہیں، بلکہ ہر شخص کے قدم سے 3 راہیں نکلتی ہیں، لیکن صراط مستقیم وہی راہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے۔ بہشت کی راہ اس راہ سے دائیں طرف ہے اور دوزخ کی راہ بائیں طرف ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور تم لوگوں کی بھی 3 قسمیں ہوں گی، ایک تو داہنے ہاتھ والے، سو داہنے ہاتھ والوں کا کیا کہنا، اور ایک بائیں ہاتھ والے، سو بائیں ہاتھ والوں کا کیا ہی برا ہدڑا ہے، اور تیسرے جو سب سے آگے اور سامنے بٹھائے گئے ہیں، سو یہ آگے ہی بٹھانے کے لائق ہے، کیونکہ یہ بارگاہ الہی کے مقرب ہے۔ اور مشاہ الہی میں رحمہ و رضوان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی راہیں ہیں جتنے خلقت کے سانس ہیں۔ یہاں انفاذ سے خلق سے مراد قدم گاہ اور صنعت و حرفت ہے، جہاں وہ سانس لیتے ہیں۔ اس کی مثال کعبہ کی راہ کی سی ہے کہ جہاں کہیں لوگ ہوتے ہیں سب کعبہ کی طرف آتے ہیں۔ ومن خیس خرجت فاولی وجہک شطر المسجد الحرام، یعنی جہاں کہیں سے تم نکلو مسجد حرام کی طرف رخ کرو، لیکن پہلا خروج بڑی بھاری شرط ہے۔ جب یہ ہو چکے تو دوسری شرط کعبہ کی طرف توجہ کرنا ہے تاکہ نماز درست ہو سکے، لیکن حج اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوتا جب تک کہ تیسری شرط پوری نہ ہو لے، اور وہ یہ ہے کہ دور کی مسافت کو طے کر لے۔ جب یہ تینوں شرطیں بجا لائی جائیں تو حج نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر ایک اہل صنعت و حرفت کو چاہیے کہ پہلے اپنے حصے نفس اور اپنے حصے کو چھوڑ دے اور ہر ایک کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرے، اور سچے قدموں سے ہستی کی مسافت کو طے کرنا واجب سمجھے تاکہ وہ وصال کے کعبے تک پہنچ سکے۔ اینما تولو فثم وجہ اللہ، جس طرف رخ کرو اسی طرف اللہ کا چہرہ ہے۔ ربائی، ہر ایک گروہ کے معاملہ کا حق اختصار کے طور پر ذکر کیا جائے گا، اور پیچیدہ عبارت، عجیب و غریب الفاظ اور مسجعات اور تکلفات وغیرہ سے پرہیز کی جائے گی تاکہ مبتدی اور منتہی دونوں کے لیے مفید ہو سکے، اور خاص و عام کے لیے بھی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے پروردگار میرے سینے کو کھول، میرے کام کو آسان کر، میری لکنت کو دور کر، تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں کہ موافق ہو۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔